تحریک طالبان پاکستان کے اندر آ کے بچری کرتا ہے، پاکستان کے فوجی افسران اور جوانوں کو اور سویلینز کو شہید کرتا ہے، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوانوں اور افسران کو شہید کرتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہیں، وہ خوارج ہیں، وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کر افغانستان میں پلاننگ کرتے ہیں اور ایگزیکیوٹ پاکستان میں کرتے ہیں، اور افغان طالبان انہیں سیف ہیون پرووائڈ کرتے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے درست اقدام ہے، پاکستان کو اس کے سختی سے نہ صرف نوٹس لینا چاہیے بلکہ اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا چاہیے، اور پاکستان اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے۔ اینڈ ایز وی اسپیک اس وقت پتہ نہیں کتنے جوان فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں ہمارے ملک کے لیے، شہید ہو رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، صرف جوان ہی نہیں بلکہ افسران بھی، چاہے وہ فوج سے ہوں، ایف سی سے ہوں، پولیس سے ہوں، فرنٹیئر کانسٹیبلری سے ہوں، رینجر سے ہوں۔ لہٰذا اس حوالے سے تو پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ اب جو فتنہ اور خارج کے لوگ ہیں ان کو معاف کسی صورت نہیں کیا جا سکتا، اور غلط پالیسی ہے، ایسے لوگوں کو کبھی بھی ری انٹیگریٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کسی بھی قسم کے رحم کے قابل نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین آج ہمارے ایک مرتبہ پھر بڑے ہی پیارے گیسٹ منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تھینکس، بزی ٹائم میں سے نئے دور کو ٹائم دیا آپ نے۔ سر میں یہ جی پوچھنا چاہوں گا کہ عمران خان کی آج جس طرح بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 ہمارا سال ہوگا، وہ یہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ مجھے آفرز آتی ہیں بنی گالا شفٹ کرنے کی۔ کیا صداقت ہے ان باتوں میں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے ظاہری بات ہے عمران خان صاحب پابند سلاسل ہیں، تو ہوں اس حد تک تو ان کو امید یہی ہے، اور ہر جیل میں رہنے والے کو یہی ہوتی ہے کہ یہ سال ان کے لیے بہتری کا سال ہوگا۔ میں ہوں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں خبر کی بنیاد پر کہ اگر عمران خان صاحب کچھ معاملہ فہمی سے کام لیں تو ان کے لیے معاملات ان کی رہائی سے حد تک تو کم از کم کچھ چھوٹا موٹا سپیس نکل سکتی ہے۔ ہوں یہاں تک معاملہ ضرور نکل سکتا ہے کہ وہ جیل سے باہر یا کسی اور جگہ چلے جائیں، اور شاید ان باتوں کو ہم سرے سے بالکل مکمل طور پر ڈینائی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ضرور بات ہے کہ گورنمنٹ اس کو ڈینائی کرتی ہے کہ اس طرح کی کوئی آفر گورنمنٹ کی جانب سے دی گئی ہے۔ ہاں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر ان کا بتاؤ اچھا ہو، بیہیویئر اچھا ہو، اور وہ اپنی چیزوں پر کچھ معاملہ فہمی سے کام لیں تو شاید ان کے لیے کچھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی سیریس آفر ایسی، وہ اب ایک امپریشن ظاہری بات ہے تحریک انصاف نے کریٹ کرنا ہے، اور وہ کر رہے ہیں کہ جیسے بہت سارے مجبور ہیں، اور چند ہمارے جو دوست ہیں جو صحافتی برادری میں، کیونکہ وہ ایک خواہش کی تکمیل کے لیے ان کو لگتا ہے کہ ریاست لیٹ چکی ہے عمران خان صاحب کے آگے، اور امریکہ کا بہت دباؤ ہے، اور اس کی وجہ سے ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا ہے، اور بس انتظار کر رہا ہے کہ کس طرح امریکہ کی طرف سے دباؤ آئے اور سب سر بسجود ہو جائیں نیو یارک کی یا واشنگٹن ڈی سی کی طرف منہ کر کے۔ تو یہ خواہش تو ہو سکتی ہے ہر کسی کی، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ اس وقت اگر کسی کی پوزیشن سب سے زیادہ کمزور ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس ٹائم وہ کمزور جگہ پر کھڑے ہیں۔ سر وہ بنی گالا شفٹ کی چلو انہوں نے بات کر دی، لیکن کل ہی ڈی جے ایس بلکہ کل نہیں کچھ دن پہلے جو ڈی جے ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے بڑی سختی سے کہا تھا کہ 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈ ہے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن پھر بھی جو یہ شفٹ عمران خان کو بنی گالا شفٹ کرنے کی آفر ہے، یہ کیوں دی جا رہی ہے اگر اس طرح کی کوئی بات بھی ہے تو؟ دیکھیے میں آپ کو اس بات کا بڑا کلیئرلی بتا سکتا ہوں کہ یہ جو تمام باتیں ہیں ان کا سورس پاکستان تحریک انصاف ہے۔ تحریک ٹھیک۔ انصاف یہ کہہ رہی ہے، اور ظاہری بات ہے انہوں نے ایک اپنا ایجنڈا یا کہہ لیں یا اپنا ایک سیل تو انہوں نے چیز کرنی ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کی بہت منتیں کی جا رہی ہیں۔ دیکھیے عمران خان صاحب تو پچھلا پورا سال خود بہت زیادہ اضطراب میں رہے ہیں اور کوشش کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ اپنا نمائندہ مقرر کریں۔ سوال تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس حکومت کو فارم 47 کی چور حکومت کہتے تھے، وہ آج ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کیوں راضی ہوئے ہیں؟ ایسا کیا پرابلم ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، اور بقول ان کے عمران خان صاحب بالکل فٹ ہیں، بالکل چہک مہک رہے ہیں، تو پھر ایک فارم 47 کی حکومت کے ساتھ ان کو بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ایک ان ونیبل وار ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے۔ آپ جتنا مرضی لڑ لیں آپ کو اس بالکل میں جیت نہیں ہوتی۔ تو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جن کو یہ لگتا ہے
کہ اس لڑائی کا نتیجہ کم از کم تحریک انصاف کے حق میں تو نہیں نکلے گا. حکومت کے خلاف نکلے یا نہ نکلے، تحریک انصاف کے حق میں نہیں نکلے گا. لہٰذا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اب گفتگو کریں، بات چیت کریں اور کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ آج کچھ 9 مئی کے جو ملزمان تھے، کچھ لوگ تھے، ان کو رہا کر دیا گیا. کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کوئی پہلا قدم سمجھیں کہ پی ٹی آئی کے لیے چلو تھوڑا سا ریلیف دے دیں، تھوڑی سپیس دے دیں؟ اس کو ہم کیسے کیا دیکھیں اس کو ہم؟ دیکھیے، سادہ الفاظ میں یہ ایک جو سٹیپ ہے، ایک تو یہ بہت معمول کا سٹیپ ہے. ذہن میں رکھیے کہ جن لوگوں کو آج سزائیں معاف ہوئی ہیں معافی اور رحم کی اپیل کے بعد، ہوں یہ سزائیں 2 سال تک سزائیں تھیں جن کو ملی، ان کو ریلیف ملا ہے. اور وہ ہوں لوگ 1.5 سال کا عرصہ آلریڈی جیل میں کاٹ چکے تھے، تو ان کی باقی ہوں باندھا 5-5 6 6 مہینے کی جو سزائیں ہیں ان کو معاف کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہوں ہے کہ جو لمبی سزاؤں والے لوگ ہیں ان کی سزاؤں میں اتنا بڑا ریمیشن نہیں آتا. ان کو چھوٹی ہوں موٹی جو کنسیشنز ہیں وہ شاید رحم کی اپیل میں یا اس طرح مل سکتے ہیں. نمبر 3 یہ کہ ہوں یہ معاملات بہت معمول کے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی سگنل ہے پاکستان کی فوج کی جانب سے. جو ان کا موقف تھا وہی ہوں آج موقف ہے. ہاں، وہ ہوں علیحدہ بات ہے کہ تحریک انصاف سے جڑے یا تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے یا چند یوٹیوبر حضرات اس کو کوئی سگنل سمجھیں اور شاید ان سے ان کا چورن بک جائے اور وہ یہ سمجھیں کہ اس سے ان کو ویوز مل جائیں گے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ ہوں ان کے لیے 9 مئی پہلے بھی نان نیگوشیبل تھا. اب بھی ان ہوں کے نزدیک جو مبینہ ماسٹر مائنڈز ہیں ان ہوں کی معافی اور سزا تک کوئی معاملہ ختم نہیں ہوگا، نہ ہی حل ہوگا. بالفرض عمران خان کہتا ہے کہ میں سب کچھ جو ڈیل اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے میں وہ مان لیتا ہوں. پھر اگر یہ ڈیل ہو گئی عمران خان کی تو حکومت کو تو پھر خطرہ ہوگا نا، اور حکومت ختم ہونے کا بھی خطرہ ہوگا. اس خطرے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، 2-3 باتیں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب مجھے نہیں لگتا کبھی بھی اس بات پہ مانیں گے کہ وہ کوئی ہوں ڈیل کر رہے ہیں یا کچھ ایسا ہوں کچھ ہے. ہاں، وہ علیحدہ بات ہے کہ انہیں اگر نوشتہ دیوار، ان کو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوں آپ پیچھے ہٹ جائیں، سمیت ان کی اہلیہ کے. اور یہ خبر میں نے گزشتہ روز اپنے ولاگ میں دی تھی کہ ان کی اہلیہ بھی انہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ انقلاب پٹ چکا ہے، کوئی ہوں راستہ نظر نہیں آ رہا، تو بہتر یہی ہے کہ راستہ خود نکالا جائے اور کچھ چند قدم ہوں پیچھے ہٹیں اگر سیاست ہوں میں پاور پالیٹکس میں واپس آنا ہے. تو جو ہوں 9 مئی ہے اس کا بہرحال ذمہ عمران خان صاحب پر اسٹیبلشمنٹ تو اس بات پر ہوں اصرار کر رہی ہے کہ اس کے ماسٹر مائنڈ عمران خان صاحب ہیں. اب اگر عمران خان صاحب کو ثبوتوں کی بنیاد پر سزا ملتی ہے اس کسی ایسے کیس میں جس کا تعلق 9 مئی سے ہے، تو یہ ہوں معاملہ تو عمران خان صاحب کے کھاتے میں ڈل گیا ہے. دوسری ٹھیک بات ہے. اس حکومت کی ہے. دیکھیں، یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی منظور نظر حکومت ہے اور انہی کی بنائی ہوئی حکومت ہے. یہ ہوں حکومت اس وقت تک اقتدار میں رہے گی جب تک اسٹیبلشمنٹ چاہے گی. جب اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ اس حکومت کو ختم کرنا ہے تو انہیں شاید چند گھنٹے بھی نہ لگیں اس حکومت کو ختم کرتے ہوئے. اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے گی اس حکومت کو ختم کرنا ہے، پھر وہ کیا عمران خان کی طرف دیکھے گی یا بلاول کی طرف دیکھے گی؟ کیونکہ آج کل آپشن ایک بلاول بھی آ رہا ہے، کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. دیکھیے، بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک بہت بڑی جماعت کے چیئرمین ہیں، سابق ہوں وفاقی وزیر خارجہ ہیں. ہوں ان کی اچھی پرسنالٹی ہے، اچھا بول لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کی طرف یہ وہ آپشن تو ہے، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ تو معاملات جب تک مکمل طور پر حل نہیں ہوں گے، ان کی پاور پالیٹکس میں ری انٹری اس میں وقت لگ سکتا ہے. میں یہ تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ یہ ناممکن ہے، لیکن اس میں بھی ہوں بہت وقت درکار ہے. جہاں تک بات بلاول صاحب کی ہے، وہ آپشن ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے. جو نظام چل رہا ہے اس کے جو کرتا دھرتا ہے وہ تو اس نظام سے خوش ہیں، اس کی پروگرس سے، اور وہ اسے چلانا چاہتے ہیں. سر ایک میں خبر بھی اس پہ آپ ذرا تھوڑا سا تجزیہ، تھوڑی سی بات بتانا آگے. میں نے ایک بات سنی ہے کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی، وہ پیپلز پارٹی سے اتنا خوش نہیں ہے. اس طرح کی بھی باتیں چل رہی ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، میں جو اصل بات ہے نا وہ میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ اس نظام کے 2 سگنیٹریز ہیں. ایک ہیں جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اور ایک ہیں جناب آصف زرداری صاحب. تو جب تک یہ دونوں معاملات اور دونوں شخصیات، ایک صدر پاکستان ہے اور ایک حکمران جماعت کے قائد ہیں، جب تک یہ ہوں دونوں صاحبان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں اور بغیر کسی اختلاف کے چل رہے ہیں،
تو یہ تاثر کہ وہ پیپلز پارٹی سے خوش نہیں ہے، ٹھیک ہے چند معاملات پر ڈس ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جی پیپلز پارٹی کو بالکل ہی نظروں سے اتر چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کے. پیپلز پارٹی اس اتحاد کی لنچ پن ہے، بہت بڑی سپورٹ ہے حکومت کی تحریک پیپلز پارٹی پہ، اور پیپلز پارٹی کے بغیر یہ حکومت بن ہی نہیں سکتی. سو میں نہیں سمجھتا کہ ناراضگی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی مخالفت کا ایلیمنٹ اس میں آیا ہو. بالکل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی اس کی گرنٹر ہے، پیپلز پارٹی کی وجہ سے یہ چل رہی ہے اور اسی طرح ہے. اچھا سر، آج کل ہم سوشل میڈیا پر جو دیکھتے ہیں ہمیں اس طرح لگتا ہے کہ جس دن ڈونلڈ ٹرمپ حلف لیں گے اس دن عمران خان کے لیے وہ سونے سے پہلے کال کر دیں گے یا خود آ جائیں گے ڈیالہ اور وہ عمران خان کو باہر لائیں گے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو، جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، جس طرح ریچرڈ دیکھیے گرنر کو اور بے شمار اس طرح کی چیزیں جو چل رہی ہیں؟ دیکھیے وہ تو ظاہری بات ہے، تحریک انصاف اور چند یوٹیوبر حضرات تو اسے ضرور بیچنا چاہیں گے، اس سے انہیں ویوز ملتے ہیں اور ایک چورن بھی بکتا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ میں تو اس نظام کا فیصلہ کرنے والوں میں نہیں ہوں، لیکن اگر عمران خان صاحب کے یا 9 مئی کے حوالے سے اتنا بڑا بیانیہ ہے، اگر وہ رچرڈ گرنیل کی ٹویٹ یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے تقریبی حلف برداری کے وقت ہی ڈھیر ہو جانا ہے، تو پھر تو سارا نظام اس کی کیا اہمیت ہے. لیکن حقیقتاً بات جو میں دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے کر سکتا ہوں، ایک تو یہ کہ اس طرح کا کوئی بڑا پریشر، ایسا پریشر کہ جس سے کوئی خدا نہ خواستہ پاکستان پر کوئی F-16 سے حملہ ہو جائے، ایسا تو کچھ ہوگا نہیں. ہاں جو پریشر آئے گا فی الحال تو حکومتی اور ریاستی اور اسٹیبلشمنٹ کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کو ریزسٹ کیا جائے گا، اور عمران خان صاحب کی رہائی کسی ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتی. یہ تو پوائنٹ بلینک ایک وہ بات ہے جس کے حوالے سے موقف بڑا کلیئر ہے. دوسری بات یہ سفارتی حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو بڑا کانفیڈنس ہے کہ ایسا کوئی موقع آئے گا ہی نہیں کہ پاکستان کے اوپر امریکہ کے طرف سے کوئی اتنا بڑا پریشر ہو کہ یہ آپ عمران خان صاحب کو فوری طور پر رہا کریں. اگر وہ وقت آ بھی گیا تو حکومت تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جی اسے ریزسٹ کیا جائے گا اور ہم کوئی ایکسٹرنل پریشر نہیں لیں گے، باقی وقت بتائے گا کیا ہوتا ہے. بالکل ایکسٹرنل جو موجودہ حکومت ہے وہ ایکسٹرنل پریشر نہیں لینا چاہتی. سر ایک آخری کویسچن میں آپ سے کروں گا، وہ ہے پاک افغان جو آج کل وار ٹائپ ایک صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کے کیا زمینی حقائق ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیے یہ میں اگر یہ کوئی کہے کہ جی صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے حالات خراب ہوئے تو وہ بھی غلط ہے. اس میں باجوہ صاحب، جنرل فیض حمید صاحب شامل ہیں، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں شامل ہیں. ایشو یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے اندر آ کے بچری کرتا ہے، پاکستان کے فوجی افسران اور جوانوں کو اور سویلینز کو شہید کرتا ہے، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوانوں اور افسران کو شہید کرتا ہے. وہ اسلام سے خارج ہیں، وہ خوارج ہیں، وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کر افغانستان میں پلاننگ کرتے ہیں اور ایگزیکیوٹ پاکستان میں کرتے ہیں، اور افغان طالبان انہیں سیف ہیون پرووائڈ کرتے ہیں. پاکستان کی طرف سے درست اقدام ہے. پاکستان کو اس کے سختی سے نہ صرف نوٹس لینا چاہیے بلکہ اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا چاہیے. اور پاکستان اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے. اینڈ ایز وی اسپیک اس وقت پتہ نہیں کتنے جوان فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں ہمارے ملک کے لیے، شہید ہو رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں. صرف جوان ہی نہیں بلکہ افسران بھی، چاہے وہ فوج سے ہوں، FCC سے ہوں، پولیس سے ہوں، فرنٹیئر کانسٹیبلری سے ہوں، رینجر سے ہوں. لہٰذا اس حوالے سے تو پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ اب جو فتنہ اور خارج کے لوگ ہیں ان کو معاف کسی صورت نہیں کیا جا سکتا، اور غلط پالیسی ہے ایسے لوگوں کو کبھی بھی ری انٹیگریٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کسی بھی قسم کے رحم کے قابل نہیں ہوتے. بالکل سر، یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح ہی پاک فوج کی یہ پالیسی جس طرح آپ بتا رہے ہیں، اگر یہ صلح صفائی کی طرف نہیں گئی بات تو پھر تو یہ جنگ کی طرف خطرہ بڑھ جائے گا نا. پھر افغان طالبان بھی آگے سے ریئیکٹ کریں گے اور ادھر سے بھی ہوگا تو پھر یہ جنگی صورتحال بن جائے گی. پھر اسے کیسے نپٹے گی پاکستان کی فوج؟ دیکھیے وہ آلریڈی معاملات موجود ہیں، میرا نہیں خیال اس لیول تک معاملہ جا سکتا ہے، لیکن یہ پاکستان کا سٹانس تو بڑا کلیئر ہے. پاکستان تو اس کے حوالے سے کو ریزسٹ بھی کرے گا، اور پاکستان اس کے حوالے سے ٹھیک ٹھاک صورتحال کا نوٹس بھی لے گا، اور پاکستان ایکشن بھی کرے گا، بوٹس آن گراؤنڈ بھی کرے گا. بالکل جی. تو ناظرین، جس طرح کے منیب فاروق نے ہمیں سارے سوالوں کے کھلے جواب دیے ہیں، فی الحال کے لیے نیا دور سے معمر قذافی کو اور منیب فاروق صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.